اپنی بربادی کی بنیادیں تو دیکھو کہ ہم کہاں برباد ہو رہے ہیں، کہاں مار کھا رہا ہے. نبی کا غلام اور عزت نہ ملے اور نبی کی غلامی نہ ہو عزت مل جائے، نہیں ہو سکتا. یہ دونوں ضد ہے. نبی کا غلام ذلیل نہیں ہو سکتا اور نبی کی غلام کو چھوڑنے والا عزت والا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو دو رنگی چھوڑ، یک رنگی ہو جا، یا تو سنگ یا تو موم ہو جا، یا تو نبی کا غلام بن اور نہیں تو دنیا کی گندگی کا دیوانہ بن. دو رنگی نہیں، یا اس کو دیکھ لو یا اس کو دیکھ لو. مسجد میں آئے تو ٹوپی، مسجد کے باہر نکلے تو چھٹی. ہاں مسجد میں تو عبداللہ، مسجد کے باہر میں کوئی اور. یہ مزاج ہے مسلمان کا. عبداللہ ہر جگہ عبداللہ ہے، مسلمان ہر جگہ مسلمان ہے. یہ نہیں کہ رمضان کا ایک مہینہ مسلمانی، کل سے چھٹی. اب کیا بولے کل کا ایک دن ہے بس، مغرب کے بعد مسجد کی خالی کو دیکھ لینا. کیا ہوا؟ رمضان گیا، رمضان کا مسلمان بھی گیا. رمضان گیا، رمضان کا قرآن بھی گیا. رمضان گیا، رمضان کی نمازیں بھی گئی. رمضان گئی، رمضان کی عبادتیں بھی گئی. رمضان گئی، رمضان کی بندگی بھی گئی. اور رمضان گئی، رمضان کی طاعتیں بھی گئی. چھٹی. بہنوں کے سر کے دوپٹے بھی گئے، نوجوانوں کے سروں کی ٹوپیاں بھی گئی. مسجد تک دوڑنے والے قدم بھی گئے. قرآن کو اٹھا کر پڑھنے والی نگاہیں بھی گئی. آپ کو پوچھے کیا ہو گیا؟ سب وہ تو رمضان ڈالا میں گیا رمضان چھٹی. رمضان فری مائنڈ، فری ایوری تھنگ فری. رمضان میں ہر وقت تسبیح قرآن، رمضان چھٹی. عید کو ہی دیکھ لو. صبح میں نے مثال دی، پورا ایک مہینہ گندے میلے کپڑے دھوئے، پسینے پسینے ہو گئے، کھانا پینا آگے پیچھے کیا، محبت تقاضے آگے پیچھے کیے، کپڑے دھونے میں لگائے، دھونے میں. اور ایک مہینے کی محنت کے بعد دھل کر پاک صاف چمکدار کپڑے ہو گئے. اب لے کر باہر نکلے کہ وہ استری کرا کر لے آئے. اب استری کرا کر لے کر آ رہے تھے، یوں پھسل گیا پاؤں اور سارے کپڑوں کے ساتھ گٹر میں گر گئے. تو کیا ہوا؟ ارے بولو نا. ایک مہینے میں کپڑے جتنے گندے نہیں ہوئے تھے، ایک پل میں گندے ہو گئے. دھلنے میں تو مہینہ لگا اور میرے دوستوں برباد ہونے میں ایک پل لگا. عید کا دن ایک پل، ایک مہینے کی کمائی اڑ جائے گی. اور دیکھ لو کتنوں کی جوبوں میں ہری پیلی نہ جانے کیسی ٹکٹیں. نہیں پلان عید کیسے منائیں گے؟ اور ہم سے زیادہ ہمارے ہمدرد. عید کا شاندار استقبال، عید کی شاندار خوشی کے موقع پر آپ کی خوشیوں کو دوبالا کریں گے اور آپ کے ایمان کو برباد کریں گے. ایک مہینہ ہمارے دھندے بھی بالکل ٹھنڈے تھے. اب تو باہر کا موقع، ادھر سے یہ نکلے گا ادھر سے وہ نکلے گا. کیوں بھائی؟ ارے کی رات میں جو بربادیاں اور جو اپنے رب کی ناراضگیاں اور جو کمائی ہوئی ساری کمائی کی بربادی، کوئی تصور کر سکتا ہے کس مشقت کے ساتھ یہ زندگی میں ایک مہینہ گزارا تھا؟ کیسی بہنوں نے مشقت کی تھی، کیسے جوانوں نے مشقت کیے تھے. اور ایک دن ایک پل. پھر عیدگاہ تک آنے گی، عیدگاہ کا کپڑے کا جوڑا بھی الگ ہے نا بھائی. وہ بڑی ٹوپی نے کیا نے سب ماشاءاللہ، جبا نے اظہار بھی بالکل وائٹ ٹو وائٹ، کہ لگے فرشتہ چلا آ رہا ہے. اور عیدگاہ سے جانے کا آدھے گھنٹے بعد دیکھ لو کون ہے بھائی یہ؟ ارے وہی فرشتے صاحب ہیں یہ. نہیں سوری کیا بن کے آ رہے ہیں؟ وہ تو لٹکا دیے، وہ تو عید کی نماز کے لیے تھا نا. ہاں آدمی کچھ نہیں سوچتا دوستوں، میں اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں، میں اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں. جس کے نام کو جس کا کلمہ پڑے بغیر ایمان میرا مکمل نہیں، جس کے الہی شریعت کو اپنائے بغیر اسلام میرا مکمل نہیں، جس پر ایمان کے بغیر دین میرا مکمل نہیں، جس سے محبت کے بغیر اللہ کی محبت مجھ کو حاصل نہیں. آج اسی کی زندگی کے ساتھ میرے مذاق کی انتہا دیکھ لو، میرے ظلم کی انتہا دیکھ لو، میری بغاوت کی انتہا دیکھ لو. کہ ہمارے گھر میں ویلکم کا بورڈ ہے، ساری گندگی آ سکتی ہے، ساری دنیا کی گندگیاں، نہیں آ سکتی تو آقا مدنی کی زندگی کہ نہیں.
ابھی عید کے دن، خوشی کے دن بڑے بڑے ڈیکوں کا انتظام ہے اس دن کہ 1 مہینہ ہو گیا قانون نے سنا نہیں. 1 مہینہ کیا ظلم ہے کہ بھائی. اور اللہ کے نبی نے کہا یہ زنا کا منتر ہے، موسیقی زنا کا منتر ہے. مسائل کو اٹھا کر دیکھو دوستو. پر میں جس گھر میں گانے بجانے کے سامان ہوں گے اس گھر میں میرے دوست برکت و خیر نہیں آ سکتی. ہم خود ہی کہہ رہے ہمیں برکت و خیر لانی کا ہے، ہمارے وہاں تو بہت ہے. تو محمد رسول اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ کے نبی کی ایک سنت کی قیمت اور اللہ کے نبی کی ایک ادا جان سے زیادہ محبوب بن جائے. جیسے نبی کے نام سے محبت ہے، خدا کی قسم ایسے آقا کی ایک ادا سے محبت نصیب ہو جائے. یہ ہے لا الہ، یہ ہے الا الذین آمنوا پھر وعملوا الصالحات. اور وعملوا الصالحات میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے. اور میری آپ سے ایک عاجزانہ گزارش ہے دوستو، یہ پورے مجمع سے، ہماری بہنوں سے بھی اور سب سے، کہ رمضان کی برکت سے اللہ نے جو نماز کے پڑھنے کی توفیق دی ہے، کم از کم اس کو مانگ لو اپنے اللہ سے کہ اللہ موت تک تو مجھے نمازی بنا دے اور نماز کے چھوڑنے کا کلنک میرے ماتھے پر باقی نہ رہے. بھائی سب نیت کرتے ہو؟ کیا نیت کرتے ہو؟ کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام، آج کے بعد بے نمازی کا داغ نہیں رہے گا. اب بے نمازی سمت کے لیے گالی ہے، گالی کسی مسلمان کو بے نمازی کہنا. ہمیں مسئلہ دیکھ رہا تھا، کسی نے روزے کے فدیے کے بارے میں پوچھا تھا کہ باپ بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا ہے اور ان کا فدیہ، اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ تو اس روزے کے فدیے کو جو میں نے نکالا تو اس میں لکھا ہوا تھا یہی فدیہ مفتیوں نے کہا ہے نماز کے چھوڑنے کا بھی ہے. یعنی کوئی آدمی مر گیا اور کچھ نماز اس کے ذمہ باقی رہ گئی تو اس کے ورثہ اگر اس کے مال میں سے فدیہ ادا کر دے، ورنہ اللہ کے نبی نے روزے کا فدیہ بتایا ہی نہیں ہے. کیونکہ روزہ نماز کے چھوڑنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اسے نماز کے نہ پڑھنے کا کہ فدیہ ہی نہیں ہے. یہ تو بعد میں علماء نے کہا کہ جیسے روزہ نہ رکھ سکنے کے بندے پر اس کی فدیہ دی جائے، وہی فدیہ اگر کسی کی کچھ نمازیں بڑھاپے میں، بیماری، معذوری کی حالت میں چھوٹ گئی اور اس کے ورثہ اس کے مال میں سے اس کا فدیہ دے دے تو یہ قرضہ اس کا ادا ہو سکتا ہے. جیسے نماز حج کے چھوڑنے پر کوئی حج بدل کرے تو یہ گنجائش فقہا نے دی، نبی نے نہیں دی. نبی نے تو روزے کا فدیہ بتایا، نماز کا فدیہ بھی نہیں بتایا. کیوں کہ نماز کے نہ پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہے. جب میرا نبی گھسیٹ کر جا رہا ہے، خنجر لگا ہوا حضرت عمر کو اور بے ہوشی پہ بے ہوشی ہو رہے، اور جب نماز پڑھ کر الصلاۃ والصلاۃ کہ ہاں جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. سارا ٹی وی کے پروگراموں پر، چائے کی پیالیوں پر، کیرم کے کلبوں پر، کرکٹ کے میدانوں پر اس امت کی نمازیں برباد ہو رہی ہے. بھلا جماعتیں تو کہیں گئی نہیں، جماعت کا مسئلہ ہی نہیں. نمازوں پر آؤ. اگر اس رمضان کی برکت سے امت نماز پر بھی آ گئی، یہ اللہ کی مدد کے دروازے کھلوا دے گی. اور نماز اس کی زندگی میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شرمی بے حیائی کے دروازوں کو بند کروا دے گی. اللہ نے نماز میں گناہوں سے روک رکھی ہے. ایمان کا اخلاص تو لانا پڑے گا، لیکن نماز کے بنانے پر خود بخود اللہ پاک گناہوں سے روکنے کی استعداد دے دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کی نماز اس کو بے شرمی بے حیائی کے کاموں سے نہ روکے کہ اس کی نماز نماز ہی نہیں. یہ پکی بات. تو ایک تو نیت کر لو انشاءاللہ. ہمارے جتنے میٹھے ہیں یہ پورے میرے دوستوں 10 دن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ نیت کرو انشاءاللہ نماز پہ باقی رہیں گے اور آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ نہیں کہ عید کی رات ہی اور عید کا دن ہی میں نماز ختم، بلکہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ زندگی گزرے گی. اور ایک اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے. ہاں، نبی کی سنتوں میں تاثیر ہے، اللہ کی محبت کے دروازے کھلوائے گی. اور جس سے اللہ محبت کرے گا ہر مخلوق اس سے محبت کرے گی، اور جس سے اللہ ناراض ہر مخلوق اس سے ناراض ہے. اور اللہ راضی ہو نہیں سکتا کالی کملی والی کی زندگی کو اپنائے بغیر. اللہ نے شرط رکھی ہے،
फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी। तो अगर उम्मत ये दो चीजों की नियत कर ले, एक तो बेनमाजी की नहुसत को निकालना है, नमाज को जिंदा करना है, और एक जिंदगी को सुन्नत के सांचे में ढालना है, सुन्नत के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारेंगे। एक चीज गुनाहों से रोकेगी, दूसरी चीज अल्लाह की मोहब्बत के दरवाजे खोलेगी, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा सबसे पहले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अरे दोनों चीजें अगर जिंदा हो गई, बताओ मेरे दोस्तों, पूरे दीन पर चलने की आसान शक्लें वजूद में आएगी नहीं आएगी? तो ये सब नियत करते हैं। अब ये ईमान और आमाल साले पर हम बाकी रहे, और ईमान और आमाल साले तरक्की करें, और ईमान आमाल साले के साथ हमारी मौत हो, और ईमान और आमाल के साथ मेरे दोस्तों हम दुनिया में जीने वाले बने, और इस ईमान और आमाल साले वाली जिंदगी पर पूरी दुनिया का एक एक मुसलमान आ जाए। इसके लिए दो चीज दी गई, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। हाँ, अपनी जात से नहीं, वतवासौ बिल हक। अब जिसको तुम हक समझ रहे हो, इस हक पर चलो भी, और इस हक पर दूसरों को बुलाओ भी। आओ, देखो ये रास्ता है, देखो ये रास्ता है, हम ये रास्ते से गए, सीधा स्टेशन जाता है, दूसरे रास्ते में नहीं है, बहुत कच्चा रास्ता है। हाँ, बहुत कच्चा रास्ता, बड़े खड़े हैं। तो जैसे किसी को रास्ता बता दे, आप बताते हो नहीं रास्ते से बिल्कुल सीधा सीधा सीधा। ऐसे हर ईमान वाले को, हाँ हम तुम्हें कामयाबी का रास्ता बताएं। देखो नबी की गुलामी, देखो नमाज की पाबंदी, ये अल्लाह की रहमत और मदद के द्वारा, देखो अल्लाह को मानो, अल्लाह के हुक्म पर चलो। एक एक मुसलमान की खुशामद करो, एक एक मुसलमान को अल्लाह की तरफ बुलाओ। जो चीज अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। अल्लाह का नबी कहता जो मेरे दीन की एक बात जानता उसको दूसरों तक पहुंचा दो। सब शादाब रखे, खुश खुर्रम रखे, हरा भरा रखे, जिसने मेरी कोई बात सुनी और उसको जाके दूसरों तक पहुंचा दिया। सभी नियत करते हो? वतवासौ बिल हक। अपनी बस्ती में इसकी कोशिश करो कोई बेनमाजी ना हो। अल्लाह करे हमारा ये मोहल्ला, हमारी ये बस्ती, हमारा ये इलाका, अल्लाह करे मेरे दोस्तों 100% नमाज अल्लाह पाक जिंदा कर दे। कि हमारे मोहल्ले में कोई मुसलमान बेनमाजी, कोई बहन बेपर्दा, कोई बेटी बेपर्दा, और ऐसी वो चीज जिससे मेरे नबी के दिल को दुखता हो, कोई ऐसी गंदगी हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में बाकी ना रहे। तो अल्लाह के अवामिर की हिफाजत कर, अल्लाह को अपनी हिफाजत में पाएगा। अल्लाह के घर को आबाद करने की मेहनत करो, अल्लाह हमारी बस्तियों को आबाद करेगा। ये वतवासौ बिल हक। और जब हक की मेहनत को लेकर खड़े होंगे तो अपनों की तरफ से भी हाल आएगा और दूसरों की तरफ से भी हाल आएगा। तयशुदा है। इसीलिए अल्लाह का नबी कहते हैं इस दीन के लिए जितना मैं सताया गया, जितना मुझको डराया गया, और जितना मैंने तकलीफ बर्दाश्त की, किसी नबी को नहीं सताया गया। सारे नबियों की तकलीफ एक तरफ और मेरी 23 साल की जिंदगी की तकलीफ एक तरफ, सब पर भारी। अब वक्त नहीं, वरना मैं बताता मेरे नबी ने कैसी तकलीफ उठाई, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर 55 तक, और 55 से लेकर विसाल तक, जिस दीन के लिए। तो जब जो भी दीन का काम लेकर खड़ा होगा नबी की नियाबत में, तो उस पर हाल आएगा। तो हमें सबक दिया गया, मुकाबला न करना, अस्तीने न चढ़ाना, गाली का जवाब गाली से न देना, डंडे का जवाब डंडे से न देना, तो शेर का तो हम सवा शेर का न कहना, बल्कि क्या कहना, वतवासौ बिस्सब्र। हाँ, कि नबी के सामने तो पहाड़ों का फरिश्ता भेजा गया था, मिला दो, और नबी कह रहे मैं बद्दुआ देने के लिए नहीं आया, तुम उसी नबी की उम्मत हो। तुम्हारे दिलों में भी इतनी वसत होनी चाहिए कि माफ कर दो, सब्र। और ये सब्र ऐसी चीज है मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो लोगों के दिलों को पलट देती है। मुकाबला तो जिद पैदा करेगा और सब्र लोगों को सोचने पे मजबूर करेगा। इसीलिए दावत के साथ सब्र मलजूम है कि सब्र करो, दरगुजर करो, दुआ करो। उन्होंने पत्थर मारा, तुम फरमाया दरख्त से ज्यादा आजिज ना बनो, तो पत्थर खाकर फल देता है, और तुम पत्थर खाकर गाली दो, ये दरख्त से ज्यादा आजिज बनना हुआ। तुम दुआ तो दो। हाँ, और मेरे नबी ने दी है। तो आज दुनिया में जितना जुल्म हो रहा है, जितने जालिम है, एक तो ये कहना अल्लाह तुमको बर्बाद कर, और एक ये कहना अल्लाह इतना मुसलमानों का खून बहा है, नबी तेरे नबी की उम्मत के खून का ये हक है कि अल्लाह तुमको भी हिदायत दे दे। इससे बढ़कर इस मुसलमान के खून की कोई कीमत नहीं है। कितना खून बहने पर भी जिनको ईमान मिल गया, ये मुसलमान के खून की कीमत वसूल हो गई कि जान दी अल्लाह के नाम पर, हिदायत का जरिया बना है। और सहाबा की मौतें दूसरों की हिदायत का जरिया बनी।
حضرت عمر کا غلام میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے پر دشمن نے تلوار کا وار کیا، کٹا، یوں کا فست و رب کعبہ، مارنے والا چکرا گیا، گردن کٹی، خون بہا، زمین پر لاش میں بدلا، کہلا میں کامیاب ہو گیا۔ کسی نے پوچھا یہ کون سی کامیابی تھی جس کو چیخ کر کہا؟ کہ جنت کی کامیابی تھی، وہ جان دے کر اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا، اور وہ آدمی نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ ہاں تو میرے دوستوں تو جان دے کر دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے، تو جان یہ تو جانی ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں تھوڑی وسعت کی بات ہے، ہم اللہ مانگے اللہ سے، اللہ تو ہم تو ان کی بھی ہدایت مانگے، اور جن کی قسمت ہدایت نہیں ہے، جن کے دلوں پر تمہیں مہر لگا دی ہے اور جن کو برباد کر ذلیل کرنا تمہیں طے کر رکھا ہے، اے اللہ ایسے روڑوں کو چن چن کے تو ختم کر دے۔ ہاں؟ ہر دور کے فرعون کو اللہ نے برباد کیا، ہر دور کے قارون کو اللہ نے دھسایا، ہر دور کے نمرودوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اس دور کا بھی جتنا باطل ہے خدا کی قسم اس کو اللہ ہی توڑے گا۔ شرط ہے ہم اپنے کو بدل لیں، اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا۔ رمضان کا مہینہ قریب الختم ہے، اللہ سے بدلنے کی استعداد مانگو کہ اللہ دو چیزیں ہماری صحیح کر دے، ایک 100% نماز اور دوسری چیز 100% نبی کی زندگی۔ کہ وہ سب اس کی نیت کرتے ہو؟ آج اس پورے مجمع کی تشکیل یہی ہے، اور ان دو چیزوں پر موت تک باقی رہو۔ اس کے لیے اللہ کی دین کی محنت کی نیت کرو کہ اللہ کی دین کی محنت کریں گے، کسی کو ہدایت ملے نہ ملے، اللہ محنت کرنے والوں کو محروم نہیں کرتا، اور اس محنت کے نتیجے میں جو حال آیا ہے اس کی شکایت نہیں کریں گے، اللہ کے لیے اس کو برداشت کریں گے۔ سب تیار ہیں؟ اور یہ وہ صفات ہے جو بربادی سے نکالے گی، اور یہ وہ صفات ہے جو دونوں جہاں میں کامیاب کرے گی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آئندہ رمضان ہم باقی رہے نہ رہے، اللہ کرے اللہ کی بات، نبی کی بات، یہ قرآن کی بات، دین کی بات یہ ہمارے سینوں میں باقی رہے، اور اللہ پاک ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ خدا کی قسم یہ سب میری کمائی بن جائے گی۔ ہاں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن آخرت کا کمائی، آخرت کا سرمایہ بنے گا۔ ورنہ میرے دوستو گزر گئی ہے کہتے کہتے، اپنے اندر نہیں آیا ہے، دعا ہے اللہ ان کا عمل میری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس میں دوستو اللہ سے دعا کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد